مرید ناول 9:30 بجے ہمارے دوسرے چینل پر اپلوڈ ہوگا، جس کا لنک کمنٹ میں پن ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ زرینہ خالہ، سدا خوش رہو، ایسے ہی سب کو خوشیاں دیتے رہو۔ تو سچ میں بہت بڑا ہو گیا، میں تو تجھے چھوٹا بچہ ہی سمجھتی تھی۔ شیرو، خالہ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ صبح صابرہ خالہ بتا رہی تھیں کہ آپ کو بخار ہو گیا، اور اب آپ بتا رہی ہیں کہ نس چڑھی ہے۔ زرینہ خالہ: ہاں بیٹا، وہ پاؤں پھسلنے سے نس چڑھ گئی تھی، تو اسی سے تھوڑا بخار ہو گیا۔ اب میں بالکل ٹھیک ہوں۔ شیرو، آپ کہیں تو میں نس ٹھیک کر دیتا ہوں۔ زرینہ: یہ درد بھی تیرا ہی دیا ہوا ہے، پھر سے اوپر چڑھ گیا تو کہیں ہڈیاں ہی نہ ٹوٹ جائیں۔ زرینہ خالہ: نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، میں اب بالکل ٹھیک ہوں۔ شیرو: زبیر بھائی نظر نہیں آ رہے، وہ کہاں ہیں؟ زرینہ خالہ: وہ سو رہا ہے، تو یہاں بیٹھ۔ میں زرینہ خالہ کے ساتھ بیٹھ گیا، اور ناصرہ باجی اندر چلی گئیں کپڑے بدلنے۔ نہیدا تھوڑی دیر میں چائے لے آئی۔ ناصرہ باجی کپڑے بدل کر واپس آ کر میرے ساتھ ہی بیٹھ گئیں۔ ہم نے باتیں کرتے ہوئے چائے ختم کی۔ جب میں جانے لگا تو ناصرہ باجی نے مجھے ان کے ساتھ اپنے کمرے میں چلنے کو کہا۔ میں ان کے ساتھ آ گیا۔ ناصرہ باجی نے پائل والا باکس مجھے پکڑا دیا۔ ناصرہ باجی: اپنے ہاتھوں سے پہنا دیجیے، ورنہ میں نہیں پہنوں گی۔ شیرو: یہ پھر آپ۔ ناصرہ باجی: یہاں ہم دونوں اکیلے ہیں اس لیے۔ شیرو: مگر ناصرہ باجی اب پہنا دو، ورنہ کوئی آ جائے گا۔ شیرو: اچھا ٹھیک ہے، بیٹھو یہاں۔ میں نے باجی کو بیڈ پر بٹھایا اور ان کے سامنے ایک گھٹنا زمین پر ٹکا کر بیٹھتے ہوئے ان کا گورا نازک پاؤں اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنے کھڑے گھٹنے پر رکھا۔ باجی بس چپ چاپ میری طرف دیکھ رہی تھیں۔ میں نے ان کی شلوار کو پاؤں سے تھوڑا اوپر کرتے ہوئے ان کی گوری پنڈلی بے پردہ کر دی۔ باجی کی جلد بہت ہی ملائم تھی، جسے چھو کر مجھے اچھا لگ رہا تھا۔ میں نے ایک پائل نکالی اور ان کے پاؤں میں پہنا دی۔ اسی طرح میں نے دوسرے پاؤں میں بھی پائل پہنائی۔ باجی نے دونوں پاؤں زمین پر ہلکے سے مارتے ہوئے پائل کی آواز کی، اور پھر ننگے پاؤں کمرے میں چل کر دکھایا۔ مجھے یہ ہلکی آواز بہت اچھی لگ رہی تھی، جسے میں آنکھیں بند کر کے سننے لگا۔ باجی کی نظر مجھ پر پڑی تو وہ میرے پاس آ گئیں، اور اگلے ہی پل مجھے اپنے گالوں پر گیلا گیلا محسوس ہوا۔ باجی میرے گالوں پر کس کر رہی تھیں۔ میں نے آنکھیں کھولیں تو باجی نے شرما کر نظریں جھکا لیں۔ ناصرہ باجی شرماتے ہوئے: تھینکس فار لولی گفٹ، میں انہیں ہمیشہ اپنے پاس رکھوں گی۔ شیرو: یہ پائل آپ کے نازک پاؤں کے لیے ہی بنی تھیں کہیں، اور شاید یہ اتنی اچھی نہیں لگتیں۔ وہ آپ نے اسے پہن لیا، مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے۔ ناصرہ باجی: مجھے بھی اچھا
لگ رہا ہے جس طرح پیار سے آپ نے پہنائی۔ شیرو: اچھا باجی، اب میں چلتا ہوں۔ ناصرہ: باجی پھر کب آؤ گے؟ شیرو: جب آپ کہیں گے۔ ناصرہ: باجی میں تو چاہتی ہوں ہمیشہ آپ میرے پاس ہی رہو۔ شیرو: پاس ہی ہوں تو باجی جب بھی بلاؤ گی حاضر ہو جاؤں گا۔ اس کے بعد میں نے زرینہ خالہ اور نہیدہ سے اجازت لی اور باجی کے دلائے ہوئے اپنے کپڑے لیے اور صابرہ خالہ کے گھر آ گیا۔ شام کے 5 بج رہے تھے جب میں گھر پہنچا۔ آج خالہ ناراض نہیں ہوئیں کیونکہ انہیں پتہ تھا میں کہاں ہوں۔ رحیلہ باجی اور صبا اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھیں۔ میں بھی کچھ دیر آرام کرنے کے لیے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد صابرہ خالہ نے ہی مجھے اٹھایا۔ جیسا کہ میں نے انہیں کہا تھا، میں فریش ہو کر نیچے آ گیا اور سب کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتے ہوئے چائے پی۔ اس کے بعد میں ثمینہ میڈم کے گھر کے لیے نکل گیا۔ جیسے ہی میں وہاں پہنچا، گھر کا دروازہ اپنے آپ کھل گیا اور سامنے روزینہ کھڑی تھی۔ روزینہ: کالج کیوں نہیں آئے آج؟ شیرو: وہ ضروری کام تھا آج۔ روزینہ: پتہ ہے مجھے، کہاں گئے تھے تم؟ باجی کی جاب انٹرویو کے لیے گئے تھے نا؟ یہ تم نے اچھا نہیں کیا میرے ساتھ۔ شیرو: میں نے کیا کیا اب؟ روزینہ: پتہ ہے کتنا برا لگ رہا ہے مجھے۔ میں نے تو پاپا سے بھی کہہ دیا تھا کہ باجی کو آپ اس مینیجر کی جگہ جاب دے دیں۔ ان دونوں گھٹیا لوگوں کو تو ان کے ظلم کی سزا جو تم نے دی سو دی۔ میں نے بھی ان کے خلاف کمپنی کی طرف سے کیس کروا دیا ہے۔ میں نے سوچا تھا 2-4 دن باجی کو ریسٹ کرنے دیتی ہوں، پھر ان سے بات کروں گی۔ اور تم؟ ایک بار بھی مجھ سے بات نہیں کی تم نے۔ شیرو: اب مجھے کیا پتہ تھا تم کیا سوچ رہی ہو؟ ویسے بھی باجی کو اتنا صدمہ لگا تھا کہ وہ جاب کرنا ہی نہیں چاہ رہی تھیں، اس لیے میں انہیں وہاں لے کر گیا جہاں انہیں بالکل بھی کوئی خطرہ نہیں ہوگا اور نہ کسی چیز کا ڈر خوف۔ روزینہ: موہت کے پاپا کی کمپنی؟ وہ باجی کو بیٹی کی طرح مانتے ہیں، اس سے سیف جگہ اور کیا ہوگی باجی کے لیے۔ شیرو: اب باہر ہی کھڑے رہنے کا ارادہ ہے کیا تم دونوں کا؟ روزینہ کے پیچھے ہی ثمینہ میڈم بھی ادھر آ گئیں۔ انہیں اپنے پاؤں پر چلتا دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی۔ روزینہ: بس آ ہی رہے تھے پھوپھی، اس سے پوچھ رہی تھی کہ یہ آج کالج کیوں نہیں آیا۔ ثمینہ میڈم بھی مجھے دیکھ کر خوش ہو گئیں، مگر روزینہ کی موجودگی میں انہوں نے بھی خود پر کنٹرول رکھا۔ ثمینہ میڈم: تو پھر آج کہاں تھے تم اتنے دنوں بعد؟ آج میں کالج گئی اور تم ہی غائب تھے، ایسے کیسے چلے گا؟ شیرو: وہ میم، آج میں اپنی باجی کو انٹرویو دلانے کے لیے لے کر گیا تھا، میرا جانا ضروری تھا تو اس لیے آج کالج نہیں آیا۔ ثمینہ میڈم: اچھا چلو کوئی بات نہیں، آؤ تم بیٹھو یہاں۔ روزینہ: کیا پھوپھی، آپ اسے کچھ کہتی ہی نہیں؟ اس نے کچھ غلط تھوڑا ہی کہا، تم بھی
غصہ مت کرو، جاؤ بھابھی سے کہو کہ شیرو آ گیا ہے، کافی بنا لیں۔ اسما، مجھے بھی پتہ چل گیا تھا کہ یہ شیرو ہی ہے، اس لیے پہلے ہی کافی بنا دی ہے۔ کیسے ہو شیرو؟ شیرو، میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ اسما، میں بھی ٹھیک ہوں، میں ابھی کافی لے کر آتی ہوں۔ اتنا کہہ کر اسما پھر سے کچن میں چلی گئی، جو شاید وہیں سے آئی تھی۔ ادھر ثمینہ میڈم میرے سامنے بیٹھ گئیں اور روزینہ بھی ایک طرف بیٹھ گئی۔ روزینہ نے موبائل سے کسی کو کچھ ٹائپ کر کے میسج کر دیا۔ ثمینہ میڈم، بہت دن ہو گئے، تم پڑھائی پر صحیح دھیان نہیں دے پا رہے ہو، اس لیے ابھی سے تھوڑا الرٹ ہو جاؤ ورنہ پیچھے رہ جاؤ گے۔ کھولو کتابیں۔ ثمینہ میڈم کے کہنے پر میں نے کتاب کھولی جو انہوں نے ہی رکھی تھی میرے لیے۔ میرے ساتھ روزینہ کو بھی انہوں نے پڑھنے کو کہہ دیا۔ ابھی ہم نے پڑھنا شروع ہی کیا تھا کہ اسما کافی بنا لائی، کافی کے ساتھ ساتھ پڑھ بھی رہا تھا۔ آج تو اچھے سے میم نے کلاس لگا دی۔ مجھے بھی اچھا لگا کہ چلو اتنے دن بعد آج تھوڑی پڑھائی بھی ہو گئی۔ جیسے ہی ہم فری ہوئے تو ڈاکٹر روحی آ گئی اور آتے ہی میرے پیچھے پڑ گئی۔ ڈاکٹر روحی، تو مل گیا ٹائم تمہیں، واپس آ کر میرے پاس کیوں نہیں آئے؟ تمہیں کہا تھا نا روزانہ میرے پاس آنا، لیکن تمہیں اپنی تو کوئی پرواہ ہے نہیں اور دوسروں کے لیے بھی ٹائم نہیں۔ ثمینہ میڈم، گرم کیوں ہو رہی ہو؟ کیا بات ہے؟ کس لیے بلایا تھا تم نے اسے؟ شیرو، وہ مجھے چوٹ نہیں لگی تھی جب میں گر گیا تھا، اس کے لیے بلا رہی تھیں یہ مجھے۔ سوری روحی صاحبہ، میں کل نہیں آ پایا۔ آج میں یہاں سے سیدھا آپ کے پاس ہی آنے والا تھا۔ روحی، پتہ ہے جو تم آنے والے تھے، یہ تو روزینہ کو میں نے کہا تھا کہ اگر تم آؤ تو مجھے بتا دے، ورنہ تم تو آج بھی ایسے ہی نکل جاتے۔ روزینہ باجی، ویسے اگر برا نہ مانو تو ایک بات کہوں؟ ڈاکٹر روحی، کہو۔ تمہاری بات کا برا میں کیوں مانوں گی؟ روزینہ، میں نے اسے کہا تھا کہ میں اس کو شاپنگ کرواؤں گی، مگر یہ ہر بار بہانہ بنا دیتا ہے۔ کیوں نہ آج ہم سب شاپنگ کرنے چلیں؟ ڈاکٹر روحی، کیا آئیڈیا ہے! میں نے بھی سوچا تھا کہ اسے شاپنگ کرواؤں گی۔ کیوں پھوپھی، آپ کیا کہتی ہو؟ ثمینہ میڈم، میں بس 10 منٹ میں آئی۔ اتنا کہہ کر ثمینہ میڈم اندر چلی گئیں اور ان کے ساتھ اسما آنٹی بھی۔ اب میں روحی اور روزینہ کے درمیان اکیلا رہ گیا۔ ڈاکٹر روحی، اب دکھاؤ مجھے، اب کیسی حالت ہے پیٹھ کی؟ شیرو، یہاں؟ ڈاکٹر روحی، ہسپتال تو اب جانے سے رہے، امی اور پھوپھی ابھی تھوڑا ٹائم لگائیں گی، تب تک تم ٹی شرٹ اٹھا کر دکھا دو۔ میں نے روزینہ اور روحی کی طرف ایک بار دیکھا اور جھجکتے ہوئے ٹی شرٹ اٹھا دی۔ روحی اچھے طریقے سے دیکھنے لگی اور میری ٹی شرٹ اوپر تک کروا کر کاندھے کی چوٹ بھی چیک کی۔ ڈاکٹر روحی، پہلے سے کافی بہتر ہے، پر اس کا مطلب یہ نہیں کہ ڈاکٹر کو دکھانا نہیں ہے۔ آج تو چھوڑ رہی ہوں، کل سیدھا میرے پاس آنا پہلے۔ اینڈ سوری میں آ نہیں پائی فنکشن پر۔
روزینہ اور ریما بتا رہی تھیں کہ سب نے بہت انجوائے کیا وہاں۔ شیرو، آپ آتی تو اور بھی اچھا لگتا مجھے۔ چلو کوئی بات نہیں، نیکسٹ ٹائم صحیح۔ کچھ ہی دیر میں ثمینہ میڈم اور اسما بھی خود کو صحیح کر کے آ گئیں۔ ثمینہ میڈم نے سوٹ پہن لیا تھا جو میں نے ہی لے کر دیا تھا۔ دونوں ہی کمال لگ رہی تھیں۔ اسما تو اپنی بیٹی سے بھی زیادہ کمال لگ رہی تھی۔ میں دونوں کو ہی دیکھ رہا تھا اور وہ دونوں بھی مجھے ایسے خود کو دیکھتا ہوا دیکھ کر شرما گئیں۔ ان کے آتے ہی جلدی دروازہ لاک کیا اور روحی کی گاڑی میں بیٹھ کر ہم سب چل دیے۔ گاڑی روحی چلا رہی تھی اور میں آگے اس کے ساتھ بیٹھا تھا۔ روزینہ ثمینہ میڈم اور اسما کے ساتھ پیچھے بیٹھی تھی۔ روحی گاڑی کو ایک بڑے سے مال میں لے گئی جہاں بڑے بڑے برانڈ کے شو روم تھے۔ میں یہاں پہلے نہیں آیا تھا۔ پرائس ٹیگ دیکھ کر ہی میں تو حیران ہو رہا تھا۔ اس جگہ امیر لوگ ہی آتے ہوں گے۔ میں دیکھتے ہی سمجھ گیا۔ ہم جیسے ہی مال میں پہنچے تو ریما وہاں کھڑی ہمارا انتظار کر رہی تھی۔ ریما کو دیکھ کر میرا دل خوش ہو گیا اور وہ بھی مجھے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ بس پھر کیا تھا، وہ سب مل کر مجھے کبھی اس طرف کھینچتی کبھی اس طرف۔ سب نے اپنی اپنی مرضی سے کپڑے مجھے لے کر دیے۔ بات روزینہ نے کی تھی پر یہاں تو روحی، اسما اور ثمینہ میڈم نے بھی اپنی پسند کے کپڑے مجھے لے کر دیے۔ ریما تو بس خاموشی سے میرے ساتھ ہی چل رہی تھی۔ وہ آنکھوں میں مجھ سے بات کر رہی تھی اور مجھے بھی اچھا لگ رہا تھا اس کا میرے ساتھ ساتھ چلنا۔ میں نے بل دینے کی کوشش کی تو روزینہ نے سب کو پیچھے کر دیا اور خود بل دیا، جبکہ روحی اور ثمینہ میڈم بھی بل دینے کا کہہ رہی تھیں۔ اس کے بعد زبردستی وہ مجھے ڈنر کے لیے اپنے ساتھ ہوٹل لے گئیں۔ ادھر صابرہ خالہ کا بھی فون آ رہا تھا گھر سے۔ انہیں بتا دیا کہ میں کھانا کھا کر آؤں گا۔ وہ تھوڑا ناراض تو ہوئیں پر مان گئیں۔ ہوٹل میں ڈنر کرتے وقت میرے ایک طرف روزینہ اور دوسری طرف روحی بیٹھی تھی، جبکہ ریما ثمینہ میڈم اور اسما کے ساتھ بیٹھی تھی۔ میں نے ٹیبل کے نیچے سے ریما کو پاؤں سے چھیڑنے لگا پر ساتھ ہی ایک پاؤں میری ٹانگ پر بھی چلنے لگا تو میں حیران ہوا، مگر ثمینہ میڈم کی مسکراہٹ دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ یہ وہی ہے۔ ریما بھی خوش تھی میرے اس طرح چھیڑ چھاڑ کرنے سے۔ کھانا کھانے کے بعد جب ہم ہوٹل سے نکلے تو باہر کچھ امیر باپ کی بگڑی اولادیں گاڑی کے بونٹ پر بیئر کی بوتلیں رکھ کر شور فراہم کر رہے تھے۔ پانچوں حسینائیں اپنے آپ میں قیامت تھیں۔ ان جیسی آوارہ لڑکوں سے کہاں کنٹرول ہونا تھا۔ بس ہو گئے شروع۔ اب میرے ساتھ آئے۔ پہلا لڑکا، کیا مال ہے یار دیکھ۔ دوسرا لڑکا، کیا پٹاخہ ہے یار، بالکل دودھ سی گوری ہے۔ تیسرا لڑکا، یہاں تو ہر طرح کی ورائٹی ہے یار، کمسن بھی ہے، ماڈل بھی ہے، MLF بھی ہے، ایک ساتھ اتنی۔ وہ سب نشے میں تھے اس لیے میں نے ان کو اگنور کیا، لیکن روزینہ تو آگ بگولا ہو گئی۔ روزینہ، کیوں رے گٹر کی اولاد، گھر میں ماں بہن نہیں ہے کیا، یا پھر گندی نالی کی ہی پیدائش ہو؟ اسما اور ثمینہ میڈم نے
روزینہ کو روکنے کی کوشش کی، پر وہ تو جیسے خود ان لڑکوں کو سبق سکھانا چاہتی تھی۔ روزینہ کی بات سن کر ان سب کو بھی آگ لگ گئی، اس لیے وہ سب بھی غصے میں آ گئے۔ لڑکا: ہمیں گالی دیتی ہے کمینی، دیکھ کیا رہے ہو، اٹھا لو سب کو، آج انہیں بتاتے ہیں کہ ہم کون ہیں۔ وہ کل 6 لڑکے تھے، پر سب کے سب نشے میں لگ رہے تھے۔ شکل سے تو کوئی بھی اسٹوڈنٹ نہیں لگ رہا تھا، ضرور غلط کاموں سے ہی جڑے ہوں گے۔ محترم ناظرین اور سامعین، اس کہانی کا باقی حصہ اگلی آنے والی ویڈیوز میں پیش کیا جائے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے، ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔